کہ جب ماں باپ ساری زندگی جوانی گلا کر اس مقام تک پہنچ جائیں تو اب ان کی جگہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے. آپ لوگ ضرور ان گھروں میں جا کر دیکھیے جہاں والدین کے اندر چیخیں ہیں، ان کے آنسو بھی اب خشک ہو گئے، دکھ اور صدمے کی تصویر ہے. پورے معاشرے میں ہم سب جس راستے کے مسافر ہیں اس راستے کی منزل دنیا میں اولڈ ہومز ہی ہیں. اپنے بچوں کو شعور نہیں دیتے. یہ شعور دینا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں اگر کسی کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ اس کے بچے بڑے ہو گئے، اب وہ بچے نہیں سنتے، تو آئیں مل کے، یہ سب ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، آئیں مل کے یہ کام کرتے ہیں. اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے تصور نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ کے توسط سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی، ایک سرخ اونٹ ایک قیمتی گاڑی سے بھی زیادہ قیمتی. کہ آپ اتنا بڑا سودا کرو گے، اتنا بڑا سودا کرو گے جب آپ کسی کی ہدایت کا سبب بنو گے. یہ ہدایت ہر کسی کو چاہیے، لیکن اکیلے ماں باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچے اسکول بھیجتے ہیں نا، ہر گھر سے بچے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر انہیں روزگار کمانے کے قابل نہیں بنایا جا سکتا اور سوسائٹی ایکسپٹ نہیں کرتی. اب سسٹم ایسا ہو گیا، سوسائٹی قبول نہیں کرتی ایسے فرد کو جو صرف گھر سے پڑھا ہو. اسی طرح سے زندگی کا علم سیکھنے کے لیے، زندگی گزارنا سیکھنے کے لیے، اپنے گھروں کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، اپنے اس گھر کو بھی جنت نشاں بنانے کے لیے اور جنت کے گھر کے حصول کے لیے یہ علم ناگزیر. فیصلہ کر لیں اپنے زندگی کا، اپنے بارے میں. یہ نہ سوچئے کہ صرف بچے پڑھانے. دیکھیں جس پر رب کی رحمت ہوگی نا، فیصلہ تو وہی کر پائے گا، باقی یوں ہی نکل جائیں گے. فیصلہ ضرور کریں. کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جب نیکی کی مجالس ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور اس مجلس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے اپنے رب سے مانگیے. اب ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا راستہ مانگتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے جانے والا. پہلی تفسیر جو لکھی گئی، ابن جریر طبری نے وہ تفسیر لکھی. انہوں نے صراط مستقیم کے بارے میں یہ لکھا کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلا دے، کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنا سیکھیں اور اس راستے پر سدا چلتے ہی جائیں حتیٰ کہ اپنی جنت میں پہنچ جائیں. اب پیدا تو ہم ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، اور جو بڑے ہوئے وہ بوڑھے بھی ہو گئے. دیکھیں کس چیز پر قابو ہے. ہم اپنی عمر کنٹرول نہیں کر سکتے. ہماری صحت کو بیماری لاحق ہو جائے، ہم جتنا جی چاہے ٹکریں مار لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں بیماری لکھی ہے اور بیماری سے موت لکھی ہے تو ہم بیماری کے سپرد ہو جاتے ہیں. ہمارے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وہ یہ کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیں یا نہ کریں. سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے. اپنی کتاب کا علم حاصل کریں، فرسٹ ہینڈ نالج اپنے ہاتھ میں کتاب لیں اور اپنے دل میں اتارنے کے لیے اس کا علم حاصل کریں. فیصلہ کر لیجئے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے، آپ کو منتخب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھرانوں کو سنوارنے، انہیں جنت نشاں بنانے کے لیے